نہ ارد بیاں ہے نہ ارد تکلم، نہ ارد بیاں ہے نہ ارد تکلم، سبھی سننے والوں کو میرا السلام علیکم۔ معزز و مکرم عزیز و غیور دوستوں اور نوجوانان، آج ہم جس مسئلے پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اکثر میاں بیوی، دوست اور دوست، ان میں آپس میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے اور ان کے رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ان کے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ آپس میں یہ لڑتے کیوں ہیں؟ اور ان کی لڑائیاں بڑھتی کیوں ہیں، کم کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے بات کرتا چلوں، دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے، بنا مقصد کے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی کبھی کھانا کھانا چاہو تو اگر آپ کو میٹھا کھانے کا مقصد ہے تو آپ اس میں چینی ملاؤ گے، نمکین کھانے کا مقصد ہے تو اس میں آپ نمک ملا دو گے۔ ویسے ہی اگر انسان کسی سے تعلقات رکھتا ہے، رشتہ رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے، تو اسے کیوں رکھ رہا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اسے چاہتا کیا ہے؟ آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ کبھی کبھار ایک انسان نے نکاح کر لیا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری زوجہ کپڑے بھی دھو لے، خیال بھی رکھ لے، میں کہیں جاؤں میرا سامان بھی سنبھالے، میرے کہیں بھی نہ میرے کپڑے دھو کے رکھے، باقی میرے کام کر کے رکھیں، میں جب پریشان ہوں مجھے مشورے دیں، مجھے خوش کریں۔ لیکن جو اس کی زوجہ ہے، یہ آپ کو سمجھ لینی چاہیے، وہ ایک بشر ہے، نہ کہ فرشتہ۔ اسے کیسے پتا ہے کہ یہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کے دل کے اندر میرے لیے کیا چھپا ہے، یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ ایک بار ان سے صاف الفاظوں میں کہہ دو جناب عالی تمہارے ساتھ عقد کرنے کا، نکاح کا یا تم سے ریلیشن رکھنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ میں چاہتا ہوں تم میرے اس کام آ جاؤ، تم میری یہ بات مانو، یہ بات مانو، یہ بات مانو، تو یہ ایک مقصد کھڑا ہو گیا۔ اب مقصد ہے، اب تمہیں پتہ ہے کہ بھئی مجھے اس سے کیا لین دین ہے، اور وہ بھی ہمیشہ یہ سوچ کے آپ سے چلیں گے کہ بھئی اس کو مجھ سے کیا لینا دینا ہے، یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یوں تو بس آپ بھی پریشان رہیں گے کہ بھئی میری نہیں مان رہے، وہ کہیں گے میری نہیں مان رہے۔ آپ انہیں کہہ دیں ایک مرتبہ میرا مزاج کیسا ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ ویسے نکاح خوان کے لیے ایک تو جناب عالی آپ اسے کہہ دیں کہ میرا مزاج کیسا ہے، میں کیا چاہتا ہوں آپ سے، کیا چاہیے مجھے آپ سے، کیا غرض و غایت ہے۔ جیسے آپ دکان والے کے پاس جاتے ہیں، آپ صاف الفاظ میں کہتے ہیں جناب عالی فلاں چیز چاہیے مجھے، فلاں چیز دے، وہ نہ کہے آپ کنارے ہو جاتے ہیں۔ ویسے آپ جب کسی کے ساتھ چل رہے ہیں پہلے اسے کہہ دے کہ میں آپ سے یہ چیز چاہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا بھائی میں کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں یا تو کمپرومائز کر رہا ہے یا تو چھوڑ دے۔ اور جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ پہلی بات تھی مقصد کا۔ ہر ایک انسان کے ساتھ اپنا مقصد فٹ کرو کہ میری دوستی ہے یا میرا رشتہ ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا کیوں، میں چاہتا اس سے کیا۔ دوسری چیز جو ہے وہ اصول ہے۔ بنا قانون کے نہ ملک چل سکتا ہے، نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ گھر چل سکتا ہے۔ ہر چیز میں قانون کا، اصول کا ہونا ضروری ہے، ضابطے کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر بھی ضابطے کا ہونا لا حد ضروری ہے۔ آپ ایک ضابطہ بنا لیں، آپ اسے کہہ دیں جناب عالی نمبر اول پہ، جیسے کہ مثال کہہ رہا ہوں، میری عزت ہے، آپ میری عزت کیا کریں۔ اگر آپ میری عزت نہیں کرو گے تو میں یہ کبھی آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ ہمارا رشتہ، ہمارا ریلیشن اسی وقت ٹوٹ جائے گا جب آپ میری بے عزتی کرو گے، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ دوسرا مثال میں آپ اپنی طرف سے اصول بنا سکتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال گائیڈ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ دوسری بات اسے کہہ رہے ہیں جناب عالی آپ کو میری ہر بات ماننی ہوگی، جو قابل شعور ہو، جو 10 آدمی بھی کہے بھائی یہ جینوین بات ہے، یہ ماننے کے لائق ہے، آپ کو میری بات ماننی ہوگی، چاہے وہ تمہارے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ یہ بات مانتے ہو جناب عالی ساتھ رہ سکتے ہیں، تو یہ دوسرا اصول ہو گیا۔ تیسرا اصول، آپ میری خدمت کریں گے۔ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ ایک بھی اصول اس کے ساتھ لگا دیا، اب آپ نے 3 بڑے اصول رکھ دیے کہ اگر ان تینوں اصولوں میں سے آپ نے ایک اصول کو بھی ٹکرایا، یاد رکھنا اسی وقت فی الوقت ہمارے ریلیشن ختم ہو جائیں گے، ہمارا کوئی آپس میں تعلق نہیں رہے گا، ہم دور ہو جائیں گے۔ میں ان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں، صاف سی بات ہے۔ یہ 3 اصول ایسے ہیں میں ان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ اپنی طرف سے اس میں
خود اصول بنا سکتے ہیں جو آپ کے ضروری ہو. میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں. تو آپ کہہ سکتے ہیں جناب علی یہ 3 اصول میرے ایسے ہیں کہ میں ان پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا. ان کے خلاف ہو گیا تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا, کچھ نہیں رہ سکتا ہم دونوں میں. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد آپ چھوٹا اصول بنا رہے ہو, مثال کے طور پر وقت پہ میں جب آؤں میرے کپڑے دھونا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں. اب کبھی کبھار اس نے آپ کی کسی اصول کو توڑ دیا, آپ دیکھ لیں گے اصول کی لسٹ کو جلدی سے چیک کر لیں گے کس نے کس والے رول کو توڑا. اس نے فرسٹ رول کو تو نہیں توڑا جس پہ ہمارا ریلیشن ٹوٹ سکتے ہیں, دوسرے رول کو بھی نہیں توڑا, تیسرے کو, چوتھی ہے تو بھائی چلتا ہے, چلتا رہتا ہے. بس ادھر ادھر تھوڑا بہت جھگڑا کر لیں آپ, تو خاص اتنا جھگڑا بھی نہ کرے. بہر کہ جھگڑا اگر ہو بھی گیا, بہر کہ آپ ذہن میں رکھ لو بھائی ریلیشن تو نہیں توڑنا ہے, جھگڑا ہو گیا بس نباؤ کی سوچ رہنی ہے. آپ 10 اسے سنا دے, وہ 5 تمہیں سنا دے, یا وہ 10 تمہیں سنا دے 5 تم سنا دے, وہ کلو کا آدھے kg کے تم ہو جاؤ, ایسے کر کے نبھا لے. لیکن اگر ان تینوں میں سے کسی ضابطے کا ساتھ چھیڑا ہے اس نے, ان 3 بڑے ضابطوں کے ساتھ, تب بھائی آپ اس کو چھوڑنے کا بھی حق رکھ سکتے ہیں, اس کو گلا کرنے کا بھی حق رکھ سکتے ہیں. میں نے پہلے کہا نہیں تھا کہ ان اصولوں کو نہیں توڑنا, اس پہ ہم ٹوٹ سکتے ہیں. کوئی اب تم مجھ سے دور ہی ہونا چاہتے ہو, اسی لیے تم نے اصول توڑا ہے, تو اس پہ آپ ڈاٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں. اب ہوتا ہے کیا, اس دور کے اندر نہ اصول ہے نہ ضوابط ہے. وقت پہ چائے کا کپ بھی نہیں پہنچا, اس پہ بھی ریلیشن توڑنے کی بات ہوتی ہے. میں چھوڑ رہا ہوں, میں دور ہو رہا ہوں, یہ ہو رہا ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس لیے زندگی کے اندر اصول کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بے اصول زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی ہے.